بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا پچھلی آیات سے ربط یوں ہے کہ کل جو ہم نے درس بیان کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، توحید کو بیان کیا، خالقیت کو بیان کیا، اپنے الہ ہونے کو بیان کیا۔ اس آیت پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی رسالت اور قرآن مجید کو اپنا کلام جو ہے اس کے حوالے سے بات فرما رہا ہے۔ یعنی ایک آیت میں دو باتوں کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اگلی آیت میں ایک چیلنج کیا گیا ہے جو رہتی دنیا تک ہر منکر قرآن کو چیلنج ہے، اور وہ آج تک کسی نے نہ قبول کیا نہ پورا کیا، اور نہ قیامت تک کوئی قبول کرے گا اور نہ ہی پورا کر سکے گا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، کنتم تم ہو، فی ریب شک میں، کس بارے میں شک ہے؟ مما انزلنا، اس بارے میں جس کو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر۔ یہاں پر لفظ عبد کی اضافت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، یعنی سارا جہان، سارے لوگ، سارے بندے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ جس کو اپنا بندہ کہتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب ہمارے خاص بندے پر تو کیا کرو کہ شک ہے اگر تمہیں تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم ایک سورت لے آؤ اس جیسی۔ سورت کہتے ہیں جس کا اول ہو، آخر ہو، کم از کم اس کی 3 آیات ہو، یعنی تم 3 آیات لے آؤ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یا تمہیں اس کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے، تو پھر تم اس جیسی صورت لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کس میں؟ جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ جو تمہارا دعویٰ
اس میں سچے ہو تو پھر تمہاری سمجھ کے مطابق، تمہاری سوچ کے مطابق یہ اللہ کا کلام نہیں، بندے کا کلام ہے، تو تم بھی بندے ہو، تم بھی عربی ہو، تم بھی سب کچھ جانتے ہو، تو پھر کیا کرو کہ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے تو پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ یہ اس درجے میں کلام کیا گیا ہے کہ جو چیز اللہ کی مصنوع ہوتی ہے، اللہ نے بنائی ہوتی ہے، بندہ اس طرح کی چیز نہیں بنا سکتا۔ جو بندوں نے بنائی ہو وہ چیزیں بعد میں اور لوگ بھی بناتے ہیں، ان کی فیکٹریاں بن جاتی ہیں، لیکن جو رب کی مصنوع ہے وہ بندے کی پہنچ سے بڑی دور ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے، اور تم سمجھتے ہو میرا نہیں، تو پھر کسی بندے کا ہے تو وہ بندہ بھی تمہارے جیسا، تم اس جیسے ہو، تو تم بھی تو بول سکتے ہو، تم بھی بنا سکتے ہو، بنا لو، اور نہیں بنا سکے اور نہ بنا سکیں گے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کلام بندے کا نہیں، رب کا سچا کلام ہے۔ اس سے رب الجلال کی وحدانیت کا بھی پتہ چل گیا، ذات کا بھی پتہ چل گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ جو بندہ اس کلام کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی عام نہیں ہے، کیونکہ تمہارے معاشرے میں اس کی کوئی مثال کوئی نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے، تو پتہ چلا نہ قرآن کی کوئی مثال ہے یا نبی علیہ السلام کی کوئی مثال ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن مجید کی عظمت کو بھی بیان کیا اور اپنے مرحوم کی عظمت کو بھی بیان کیا، اور ساتھ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم اپنے حمایتیوں کو بلا لو اللہ کے سوا، یعنی جن پر تمہیں بڑا ناز ہے کہ یہ ہمیں روٹی دیتا ہے، یہ ہماری مشکلات آسان کرتا ہے، یہ بارش برساتا ہے، ان پہ ناز ہے نا بڑا، تمہیں ان کو بلا لو، بلا کر بھی تم یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے وہ سارے محتاج ہے، اور جس کا یہ کلام ہے سارا جہان اس کا محتاج ہے۔ اس لیے اس طرف توجہ دلائی گئی اس آیت میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بھی عظمت قرآن کے لحاظ سے بیان کی گئی ہے۔ اب قرآن کی عظمت پر بے شمار دلائل ہیں، لیکن روایت سے پہلے قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں تو اس آیت میں رب ذوالجلال نے جب کہا کہ تم قرآن مجید کی مثل لے آؤ، تو یہ اسی آیت میں نہیں کہا گیا، قرآن مجید کی اور بھی آیات ہیں جس طرح کے اللہ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، فرمایا کہ اے محبوب لوگوں کو کہہ دو کہ اگر جن و انس، یعنی ایک دو بندہ نہیں، عربی نہیں، آج نہیں، قیامت تک جو بھی بندے ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، وہ سارے جمع ہو جائیں، کس بات پر؟ اس بات پر کہ قرآن جیسا بنائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے لا یاتون بمثلہ، وہ اس جیسا نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس
اس لیے کہ بنائی وہ چیز جاتی ہے جو کسی بندے نے بنائی ہو، یہ وہ کلام ہے جو رب ذوالجلال نے نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر پہلے کا پورے قرآن کا چیلنج تھا، پھر فرمایا کہ اگر تمہیں یہ بات ہے کہ یہ قرآن خود بنایا ہوا ہے تو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں اس کی مثل بنا لاؤ۔ یعنی اب کم ہو گیا، چلو پورا نہیں بنا سکتے تو 10 صورتیں بنا لاؤ، لیکن 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر کہا کہ چلو 10 تمہارے بس میں نہیں ہے، ایک ہی صورت بنا لو، لیکن ایک بھی نہیں بنا سکے، لہذا چھوٹی صورت بنا لو، لیکن چھوٹی صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس لیے میرے امام نے کہا تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یعنی جب قرآن مجید کی فصاحت، بلاغت، انداز بیان، اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کی ترتیب، اس کو دیکھا جاتا ہے تو بڑے بڑے علماء اس کی بلاغت کے سامنے ساتھ جھکا دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس طرح کا کلام کر سکے جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ سچے رب العالمین کا کلام ہے۔ اسی طرح پھر احادیث میں قرآن مجید کے لحاظ سے بے شمار فضائل و مناقب بیان کیے گئے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے معجزات عطا فرمائے جن کو دیکھ کے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ فرمایا مجھے رب نے نبی بھی خاتم النبیین بنایا ہے، معجزہ کی ختم نبوت والا عطا فرمایا ہے۔ وہ کون سا معجزہ؟ وہ قرآن ہے کہ میں بظاہر دنیا میں نہ بھی رہوں تو جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے میری امت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو یوں اس طرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی عظمت کو اجاگر کیا۔ جب ان پر یہ حجت تام ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام کی شان بھی واضح ہو گئی کہ ان جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا، وہ بے مثل ہے، وہ شان والے ہیں، وہ عظمت والے ہیں، قرآن جیسا بھی اور نہیں ہو سکتا، قرآن بھی عظمت والا ہے، قرآن بھی بے مثل ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حق طرف ہو، اناد رکھتے ہو، دشمنی اور معاند ہونے کی وجہ سے قرآن کو نہیں مانتے تو پھر سنو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم یہ بتا دیتے ہیں، فرما دیتے ہیں ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ یعنی ایک ہے کہ نہیں کر سکے تو یہ ہوگا، ایک ساتھ یہ بھی بتایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ آیت کریمہ جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں، یہ جہاں ان کے چیلنج کے لحاظ سے ان پر قرض ہے، ویسے قرآن کریم کی صداقت کی دلیل بھی ہے کہ آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی شخص جو ہے قرآن مجید کا کی صورت تو بڑی دور کی بات ہے، حرف بھی نہیں بنا سکتا۔ وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے۔ جب یہ کام نہیں تمہارے بس میں تو پھر ڈرو اس آگ سے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے
کافروں کے لیے۔ اب دیکھو یہاں حجارہ بول کر مراد بت لیے ہے کہ وہ بت بھی جہنم میں جلیں گے۔ وجہ کیا ہے، کیوں جلیں گے؟ اس لیے تاکہ شدت عذاب ہو۔ وہ دنیا میں تو سمجھتے تھے کہ قیامت والے دن یہ ہمیں بچائیں گے، ہمارے کام آئیں گے۔ رب ذوالجلال ان کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈال کے یہ واضح کرے گا کہ یہ کل بھی عاجز تھے، یہ آج بھی عاجز ہیں۔ یہ کل بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ آج بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور رب کی طاقت کل بھی سب پہ راج کر رہی تھی اور رب کی قدرت آج بھی سب پہ راج کر رہی ہے۔ تو یوں اس آیت میں اس چیز کو اجاگر کیا گیا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ آیت کریمہ سے کہ جہنم جو ہے وہ پہلے پیدا ہو چکی ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں بعد میں ہوگی، نہیں، وہ ان تک پہلے پیدا ہو چکی ہے۔ اور اشارے سے یہ بھی پتا چلا کہ تیار کافروں کے لیے ہے، تو کافر جہنم میں جائیں گے اور وہاں ہی رہیں گے۔ مسلمان اگر گناہوں کی وجہ سے جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ جب جتنی اس نے جرم کیے ہوں گے اتنی سزا پا کر بالآخر وہ کہاں آ جائے گا، جنت میں۔ لیکن یہاں یہ دلیری سے یہ بھی کرنا چاہیے چلو بالآخر جنت میں آ ہی جانا ہے، نہیں، وہاں کا ایک لمحہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے اور جہنم سے پناہ بھی عطا فرمائے۔ تو یہ ان آیات میں بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔